अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम्स डिजिटल। कश्मीर टाइम्स डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आज हम आपसे तबादला ख्याल करेंगे आज़ाद कश्मीर के मुंतखब के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों के हवाले से कि वहाँ इंतखाबी मुहिम कैसे चल रही है और कौन किसके मुकाबले में है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था, आज हम मीरपुर का एक हलका LA1 मीरपुर 1 यानी डुडियाल जो है उसको डिस्कस करेंगे कि उस हलके में कैसे और किस तरह से और किसके दरमियान मुकाबले चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि मकान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने मीरपुर में एक अच्छा जलसा किया है और जलसे में उन्होंने तवील खिताब भी किया। लेकिन चूँकि हमने बात करनी है हलकों के हवाले से और हल्के के हवाले से आज बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अफजल भट्ट साहब। भट्ट साहब, आपको वेलकम करता हूँ। LA1 डुडियाल 1 एक बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, एक तो सिम्बॉलिकली पहला हल्का है आज़ाद कश्मीर का के जो मेन लैंड की सीटें हैं। और वहाँ इस वक्त सिचुएशन ये है कि अफसर शाह साहब जो कई दफ़ा माजी में MLA रहे, मिनिस्टर रहे, उनके पास इस दफ़ा टिकट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और अदर सादिक साहब जो हैं उनके पास मुस्लिम लीग नून का टिकट है, पुराने हरीफ हैं और कई दफ़ा दोनों मुख्तलिफ जमातों में रहे हैं और हमेशा आगे पीछे जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं। अलावा जी इस हल्के में 20 उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ जमातों के, जिनमें जमात इस्लामी के राजा दीद साहब भी हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के शौकत अली साहब हैं। बराह रास्त बताइए भट्ट साहब, अब ये मुकाबला कैसा अफसर शाह वर्सेस अदर सादिक? बहुत शुक्रिया तारक शोई साहब। एक तो यह है कि डुडियाल जो है ना, इसे मिनी लंदन भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ जो लंदन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा लंदन में, और हज़ारों लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए। और मोस्टली यहाँ के जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके असल स्पॉन्सर जो है वो उधर बैठे होते हैं। इसलिए यहाँ टिकट के आपको पता है कितने उम्मीदवार होंगे? मेरा ख्याल है 20 उम्मीदवार हैं जिन्होंने यहाँ कागज जमा कराए हुए हैं। कोई वापस ले लेंगे, कुछ बैठ जाएंगे, लेकिन ये एक बड़ी तादाद है। बेसिकली वहाँ जो दोस्त अहबाब बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं कागज जमा कराएं और खर्चा हम उठाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरा, आपको याद होगा कि एक्शन कमेटी का जो एहतजाज बेसिक शुरू हुआ था वो डुडियाल से हुआ था। वहाँ एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब का वाक़या पेश आया, गर्ल्स कॉलेज का वाक़या था, और उसके बाद वो तहरीक फैल गई। तो इसलिए भी डुडियाल को उस हवाले से भी जाना जाता है। लेकिन डुडियाल की जो है ना पार्लियामेंट हिस्ट्री, ये भी बहुत शानदार है। चौधरी यूसुफ साहब होते थे यहाँ, बड़े सीनियर मिनिस्टर भी थे, बड़े कारोबारी शख्सियत भी थे और ऑल टाइम विनर थे। उनकी लेगेसी को लेकर चलती हैं। देखिए, जो जाट ट्राइब था ना मीरपुर में, एक बड़ा हिस्सा था जो बैरिस्टर सुल्तान और चुनूर साहब उसको लीड करते थे। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनका बहुत असर था। लेकिन यहाँ यूसुफ साहब ने जो है ना हमेशा जो है उनके सामने खड़े हुए और ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे। अपना मजबूत लड़ा था उनका, अपना मजबूत लड़ा रहा। और पहली दफ़ा चोई साहब 85 में यूसुफ साहब मेंबर बने, फिर 90 में बने, फिर 91 में बने। ये 3 इलेक्शन उन्होंने हैट्रिक की थी। फिर जब वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बननी थी, इधर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, तो वहाँ इलेक्शन हुए 91 में। तो उस 91 के इलेक्शन में 96 के इलेक्शन में अली मोहम्मद चाचा जो है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, कानून के वजीर थे, बड़े मुतहरक आदमी थे, बड़े मुतहरक आदमी थे और बहुत साफ को अल्लाह ताला उनकी आखिरत के मंजिल आसान करे। लेकिन उनसे साफ को आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं। अटॉर्नी जनरल भी रहे थे, एडवोकेट जनरल भी रहे थे। 2001 में यहाँ थोड़ी सी तब्दीली आई कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने मैट्रिक की शर्त आयद की, जिस तरह पाकिस्तान में BA की शर्त थी तो वहाँ मैट्रिक की शर्त थी 2001 में। तो जो यूसुफ साहब जो है वो इंतखाबी दौड़ से बाहर हो गए। उन्होंने मैट्रिक नहीं किया हुआ था। वो उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन भी की, केस लड़ने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है फिर जनरल परवेज मुशर्रफ का आर्डर था, वो तब्दीली तो ख़त्म ना हुई। अब जो साहब के लिए चैलेंज था कि क्या करें जी। इन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि ये मेरी सीट किसी और के कब्जे में न चली जाए, मेरे अपने हाथ के बंदे के पास रहे। इधर एक चौधरी आफ्ताब साहब थे, हालांकि वो इनके करीबी थे, वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इनकी बेटी का नाम भी आया कि जो यूसुफ साहब से कहा गया कि आपने अपनी बेटी को इलेक्शन लड़ाएं। इन्होंने मसूद खान साहब को तलाश किया, कहाँ से? मीरपुर शहर से। और वजह उसकी ये थी कि वो चाचा अली मोहम्मद साहब की जो इलाका था
ضلع کونسل یونین کونسل وہاں سے بلانگ کرتے تھے بیسیکلی. اس وقت یہ لگتا یہ تھا کہ چاچا علی محمد جو ہیں وہ دوبارہ نہ آ جائیں, ان کو وہ پرماننٹ حریف سمجھ رہے تھے جو یوسف صاحب اپنا, اور ان کو نکالنا چاہتے تھے. وہ آئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 یا 3 خالی دستوں پہ انہوں نے استعفے لکھ کے دیے. صحیح کہ پہلے اسپیکر کے نام وڈرال بھی دے دیا کہ جو یوسف صاحب کو یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ کل بھائی اگر شرط ختم ہو جائے کہ مجھے الیکشن لڑنا پڑ جائے, تو اس میں کیا کیا لکھا گیا کہ میں اپنی ذاتی مصروفیات کا بنا پر الیکشن ساری پیش بندی کر لی. اچھا, اس دوران تو وہ موقع نہ آیا. مسعود خالد صاحب نے ایم سی کا ٹکٹ لیا اور الیکشن جیت گئے. اگلا الیکشن جب 2006 کا آیا تو اس میں اب وہ شرط ختم ہو چکی تھی, وہ دوبارہ ایلیجیبل ہو گئے الیکشن, وہ دوبارہ ایلیجیبل ہو گئے. مسلم کانفرنس کا اور سین اور کاف دوبارہ اکٹھی ہوئی. تو پھر ہوا کہ جو یوسف صاحب نے کہا جی اب تو میں الیکشن لڑوں گا. مسعود خالد صاحب نے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں الیکشن لڑنے والے؟ میں سٹنگ ایم ایل اے ہوں, میں الیکشن لڑوں گا. اور وہ ٹکٹ جو یوسف صاحب کو ملا, اور مسعود خالد صاحب نے ایم سی سے بھی بغاوت کی اور جو یوسف صاحب سے بھی بغاوت کی اور آزاد الیکشن لڑا, لیکن جو یوسف صاحب وہ الیکشن جیت گئے. اب چند دن پہلے انہوں نے ایک الزام لگایا ہے. اچھا, میں اس پہ پوچھنے والا تھا, آپ خود اس طرف آ گئے. انہوں نے وہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے, اور امکان تھا کہ ان کو مل جائے گا. پھر ان کا ایک کلپ آیا جو ہم سب لوگوں نے دیکھا. انہوں نے کہا, نام لیا مختلف شخصیات کا, کہ 75 کروڑ روپیہ لے کر جو ہے مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جو ہے میرے سے چھین کر فلاں صاحب کو دے دیا. یہ تو انہوں نے ابھی اس ٹکٹ کی بات کی ہے نا, اس میں بات میں آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو 2006 کا ٹکٹ تھا ایسا ہوا. ٹھیک انکشاف آج کیا ہے. اچھا کہ اس وقت سردار عتیق خان نے جو یوسف سے 15 کروڑ روپیہ لے کر میرے حصے کا ٹکٹ ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. اب ان سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ بھائی اگر 2001 میں آپ الیکشن لڑے تھے تو پہلے یہ بتائیں کہ وہ ٹکٹ کتنے کا خریدا تھا. یہ تو ان کو ساتھ ساتھ وضاحت کرنی چاہیے, باقی نون لیگ کا حساب آگے ہوگا. پھر 2011 کا الیکشن آیا. پھر مسعود خالد صاحب پہلے تو ادرال ایک اتحاد بنا, وہ ٹوٹ گیا, پھر آزاد لڑے. اچھا, لیکن وہ الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتا. افسر شاہد صاحب جو ہے وہ ایم ایل اے بن گئے اور وزیر بھی رہے, پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی. پھر 2016 کا جب الیکشن آیا تو مسعود خالد صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے, اور افسر شاہد صاحب نے پیپلز پارٹی کی طرف سے ٹکٹ پر الیکشن لڑا. اور مسعود خالد صاحب جو ہیں وہ ایم ایل اے بھی بنے, وزیر بھی بنے. اب انہیں ٹکٹ نہیں, بلکہ 2021 کے الیکشن میں پھر انہیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملا. اظہر صادق صاحب نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, افسر شاہد صاحب نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, اور اظہر صادق صاحب جیت گئے. اور اس الیکشن میں کیوں پی ٹی آئی الیکشن لڑ نہیں رہی, وہ نون لیگ کو میں چلے گئے اور نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دے دیا. نون لیگ کے ٹکٹ پہ 2 الیکشن لڑے افسر شاہد صاحب نے, ایک جیتا ایک ہارا, ایک جیتا اور وزیر بھی رہے. اب انہوں نے الزام لگایا جو ابھی آپ نے بات کی, 75 کروڑ روپے کا الزام لگایا کہ ٹکٹ لینے کے لیے اور میرا ٹکٹ چھیننے کے لیے 75 کروڑ روپے کا لین دین ہوا ہے. انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف نے بیچا ہے, پیسے لیے ہیں ساگڈار کے بیٹے کے ذریعے لندن میں, اور 75 کروڑ روپیہ لیا گیا ہے. اب میں مسعود خالد صاحب سے یہ ضرور کوشچن کرنا چاہوں گا کہ اس ٹکٹ سے پہلے آپ اپنے جو 2 نون لیگ کے ٹکٹ لیے پہلے اس کا حساب دیں. ہاں کہ بھی کیا اگر اس دفعہ بکا ہے تو اگر 2011 میں تو آپ نون لیگ میں نہیں تھے. 2011 میں کیانی صاحب امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے, ان کو ٹکٹ نہ ملا, اور بہت سے لوگ امیدوار تھے ان کو ٹکٹ نہ ملا, تو یہ بتا دیں کہ اصل انکشاف یہ ہوگا کہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں, کسی نے دیے ہیں وہ الزام ہے. اگر آپ نے کوئی پیسے دیے ہیں تو اصل آپ کا بنتا ہے کیا بتائیں کہ عتیق خان نے آپ سے کتنے پیسے لیے تھے, اسحاق ڈار نے کتنے لیے تھے, نواز شریف نے کتنے لیے تھے. کشمیر ٹائم ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر مسعود خالد صاحب جو سوال بٹ صاحب نے کیا, افضل بٹ صاحب نے, اس کے بارے میں جواب دینا چاہیں تو ہم ضرور ان کے جواب کو اکاموڈیٹ کریں گے. جی بٹ صاحب, کیونکہ 2011 میں علی کیانی امیدوار تھے, ووٹ انہوں نے تھوڑا لیا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملا تو اس لیے یہ
اس حلقے کے عوام کے سامنے بھی ہم یہ سوال رکھتے ہیں. آپ بتائیے اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے جو کہ ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ اس وقت وہاں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جو ہے نا وہ بڑا ہاٹ کیک تھا. جی جی. کیونکہ پیپل پارٹی کا تو طے تھا کہ یہاں افسر شاہد صاحب کو ٹکٹ دینا ہے پیپل پارٹی کا، کیونکہ وہ جیت بھی چکے تھے، دوسری آپشن نہیں تھی، اور ان کی کمٹمنٹ تھی پیپل پارٹی کے ساتھ، اور پیپل پارٹی کے ساتھ ہر برے اچھے وقت میں ساتھ رہے. کبھی ان کے وفاداریاں انہوں نے تبدیل نہیں کی. پیپل پارٹی میں مشکل وقت بھی آیا جب سے انہوں نے پیپل پارٹی جوائن کی ہے. کبھی یعنی وہ آئے بیرسٹر صاحب کے ساتھ تھے، بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے اس کے بعد پیپل پارٹی چھوڑی، لیکن افسر شاہد صاحب نے اس وقت بھی پیپل پارٹی نہیں چھوڑی تھی. یہ ان کا پارٹی کے اندر ایک کریڈٹ تھا جس کی وجہ سے ان کو ٹکٹ مل گیا. اور بلاول صاحب نے بڑے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے علاوہ اگر کہیں جلسہ کیا ہے تو وہ ڈوڈیال میں کیا ہے، اسی لیے کہ افسر شاہ صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی. اب وہاں جنہوں نے ٹکٹ کے لیے درخواستیں دی بہت سے لوگ تھے، جن میں مسعود خالد صاحب اور شعیب عابد صاحب کنسیڈ ہو رہے تھے. شعیب عابد نوجوان ہے، پچھلا الیکشن انہوں نے آزاد لڑا اور اچھا خاصا ووٹ لیا تھا. ان کے والد راجہ عابد صاحب بڑے اسٹوڈنٹ رہے تھے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے. پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے پی ایس ایف کی طرف سے اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن بھی لڑا تھا. اور پچھلے الیکشن میں انہوں نے آزاد کھڑے ہو کے کچھ 7,000 کے قریب ووٹ لیا، اور اس وقت نون لیگ میں لگتا یہ تھا کہ ٹکٹ انہیں مل جائے گا جب تک اظہر صادق شامل نہیں ہوئے تھے. جو ہی اظہر صادق کا ٹکٹ اناؤنس ہوا تو مسعود خالد صاحب نے بغاوت کی اور انہوں نے آفر کی کہ شعیب عابد، میں اور باقی جتنے لوگ ہیں آئے، ہم ایک فرنٹ بنائیں، الائنس بنائیں اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے ہم الیکشن جیت کے دکھائیں. لیکن شعیب عابد نے مسلم لیگ نون کو کیونکہ درخواست دی، انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی، اور انہوں نے ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے آج شعیب عابد جو ہے وہ اس طرح الیکشن لڑ رہا ہے جس طرح کہ انہوں نے اپنا الیکشن لڑا تھا. اس حلقے میں کی ایک اور بڑی جو کمال کی شخصیت تھے راجہ کمال صاحب. ٹھیک ہے، تھپ جاگیر آپ نے سنا ہوگا. اس دفعہ وہ بھی کھل ڈل کر، ان کا بیٹے ہیں نعمان کمال، وہ مسلم لیگ نون کے عہدیدار بھی ہیں. یہ پورا خاندان بھی جو ہے وہ اظہر صادق صاحب کے ساتھ چل رہا ہے. تو اس حوالے سے اظہر صادق صاحب نے دیر میں آنے کے باوجود، نون لیگ میں وہ لاسٹ ڈے آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چودھری یوسف صاحب کے تعلق واسطے کو استعمال کرتے ہوئے، ذاتی اثر سوخ کو استعمال کرتے ہوئے، اور مسلم لیگ کی قیادت کو انوالو کرتے ہوئے 90% جو ہے نا وہ قابو پا لیا ہے جماعت کے اندر توڑ پھوڑ پہ. اور لگتا یہ ہے کہ یہ مقابلہ جو ہے نا 1-1 ہوگا. اور اظہر صادق صاحب کے پیچھے جو یوسف صاحب کا ایک ان کی ایک وراثت ہے، اس کا بینیفٹ بھی انہیں ملتا ہے ہمیشہ الیکشن. ٹھیک ہے بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہم نے LA1 میرپور 1 ڈوڈیال کی جو پالیٹکس ہے، انتخابی پالیٹکس، اس کو ڈسکس کیا اور تفصیل سے 1985 سے لے کر آج تک ہسٹری بھی بتائی کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا. اور آج جب ہم یہاں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں صرف 2 دن بعد 27 جولائی کو الیکشن ہے، تو تجزیہ یہ ہے تجزیہ نگار کا کہ بہت ٹف مقابلہ ہے دونوں کینڈیڈیٹس کے درمیان، اور جو ہے جسے کہتے ہیں نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا 27 جولائی کو. اب دیکھتے ہیں کہ ڈوڈیال کے عوام کس کو منتخب کرتے ہیں. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.